تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات سن رہا ہوں کہ نشیمن پہ بجلی گری ہے، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ ہر گدی پہ ہر خانقاہ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج سکھ آگے بڑھ گئے، دلت آگے بڑھ گئے، یادو آگے بڑھ گئے، مراٹھا آگے بڑھ گئے، مگر اہل سنت والجماعت کے لوگ آگے نہیں بڑھ پائے۔ میرے بھائیوں، اتنی دولت کماتے ہیں، اتنی دولت کماتے ہیں، یہ گدی نشیں، عورت نشیں، لڑکی نشیں، 17,000 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں، مگر پھر بھی یہ جب مدرسے کا چندہ ہوتا ہے، مزار کا چندہ ہوتا ہے، تو اگر بتی کے نام پہ بھی چندہ کر لیتے ہیں، ایک بلف آنا ہوتا ہے، مزار پہ لگنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی چندہ کرتے ہیں کہ ایک بلف لگے گا، آپ اس کا چندہ کرو۔ مگر عرس کے بازی کے نام پہ ہر سال پیرا مریدی کے نام پہ یہ کروڑوں نہیں اربوں خربوں کی دولت کما لیتے، اس میں سے 1 روپیہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کہیں مسجد کے امام کو اگر تنخواہ دینا ہوتی ہے، مدرسے کے معلم کو تنخواہ دینا ہوتی ہے، اگر مزار پہ اگر ایک بلف بھی لگنا ہوتا ہے، اگر بلف لگنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چندہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے دل کتنے سیاہ ہو گئے آج۔ اسی لیے میرے بھائی، جب ان کے دل سیاہ ہو گئے تو ان کی زبانوں میں کوئی اثر نہیں۔ آج یہ چیختے رہیں، آؤ NRC کا وروध کریں، آؤ طلاق ثلاثہ کے لیے ہم وروध کریں، مگر ان کی وروධوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ پہلی بات تو توفیق ہی کہاں ہے، ان کو کوئی توفیق نہیں، بلکہ سب سے پہلے کھپڑیاں جھکائی دیتے ہیں بھگوا آتنکواد کے سامنے، کہتے ہیں ہم راضی ہیں NRC کا۔ بہت ساری خانقاہوں سے آواز اٹھی تھی کہ ہاں ہم راضی ہیں NRC کے لیے، ہم رضامند ہیں NRC کے لیے، CA کے لیے۔ بہت خانقاہوں سے، بہت مولویوں نے، بکے ہوئے ٹٹو نے آواز اٹھائی تھی۔ اب وہ مولوی، میرے بھائیوں، میں سب کا نام گناؤں گا، مگر پہلے دلیل دوں گا۔ تو حضرات دیکھو، ہم اہل سنت والجماعت کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو جب ہندوستان سے ختم کرنے کی بات آتی ہے تو ہندوستان کا کوئی مولا مولائم، کوئی مولوی نظر نہیں آتا۔ کورٹ میں جا کر کے یہ نہیں کہتا، سوائے اسد الدین اویسی کے اور پھر کچھ جو اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے۔ مگر میرے بھائیوں، جب آتی ہے طلاق ثلاثہ کی بات تو چند بکے ہوئے مولوی ٹٹو وہاں جا کر کے چیختے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے میرے بھائیوں سپریم کورٹ میں اپنی عرضی داخل کرتے ہیں، 4 سیٹ داخل کرتے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ 4 سیٹ 5 سیٹ سے طلاق ثلاثہ کا بل پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں۔ ہندوستان میں جب NRC لاگو ہوا میرے بھائیوں تو پورے ہندوستان سے ابھیان شروع ہو گئے، مگر کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ NRP لاگو ہوا، دھارا 370 ہٹایا گیا، میرے بھائیوں مر گئے کشمیری چیختے چیختے چیختے، مگر ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں اس کی وجہ آپ کو آج بتاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی یہ قائد اعظم ہیں سب بکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قوم کو سودا کیا، انہوں نے قوم کے نوجوانوں کو کبھی علم سیکھنے کا موقع نہیں دیا، صرف مزارات کے نام پہ، عرس بازی، محرم بازی، تعزیہ بازی کے نام پر انہوں نے الجھائے رکھا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، آپ دیکھ لو، ایک معمولی فوجی جب اس نے ابھیان چلایا تھا میرے بھائیوں، تو ہندوستان کا ایک یوبر نہیں بلکہ جس طریقے سے باڑھ آتی ہے میرے بھائیوں، بہار میں جب باڑھ آتی ہے میرے بھائیوں پورا بہار بہ جاتا ہے، اسی طریقے سے انا ہزارے کے آندولن میں باڑھ آ گئی تھی، لوگوں کی باڑھ، سرکار گرانے کے لیے، وہ سرکار گرا دی۔
وہ انا ہزارے جو ایک معمولی انسان تھا، اس نے جب ابھیان چلایا لوکپال کا، آندولن جب شروع کیا، جب وہ انشن پہ بیٹھا میرے بھائیوں، تو اپنے بھی غیر بھی سب اس کے ساتھ میں شامل ہو گئے، اور اس نے اپنی بات کو منوا کے رکھا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، میری بات کو مانو۔ یاد کرو 5 اپریل سن 2011 میں جب انا ہزارے نے، ایک معمولی فوجی نے جب آندولن شروع کیا تھا، تو ایک باڑھ آ گئی تھی، لوگوں کی باڑھ۔ میرے بھائیوں، اگرچہ اس کی ناک کے نیچے سے عام آدمی پارٹی کا جنم ہو گیا، اگرچہ اس کا اصل مقصد کانگریس کو ہندوستان سے ختم ہونا تھا، وہ ہندوستان سے ختم ہو گئی، ہندوستان کی کانگریس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا، انہوں نے اکھیڑ دی ہندوستان سے کانگریس کی جڑیں۔ مگر میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی ایک معمولی انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں بہو سنکھیک میں ہندو سماج میں، انا ہزارے، اس کی طرح کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں ایک ایسا ویکتی نہیں۔ انا ہزارے نے تو کروڑوں اربوں کا لوگوں کو وہاں پر لا کر کے رام لیلا میدان میں انشن پہ بیٹھا دیا تھا، لیکن آج تم یہ کہتے ہو اگر 5 کروڑ 8 کروڑ ہمارے انڈ بھکت ہیں، تو 1 کروڑ کو بھی رام لیلا میدان میں اتار کر کے یہ بات بتاؤ حکومت کے سامنے کہ موب لنچنگ جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معلم سلامت نہیں، ہماری مساجد سلامت نہیں، ہماری خانقاہ سلامت نہیں، ہر طرف مارا جا رہا ہے، مگر تم کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی۔ ارے اس سے بڑی خدمت خلق کیا ہو سکتی ہے؟ صرف خدمت خلق مریدین کی زکوٰۃ وصولنے کا نام نہیں، مریدین کو زکوٰۃ لینے کا نام نہیں، عرس بازی کرنے کا نام سماج سیوا نہیں ہے میرے بھائیوں، خدمت خلق نہیں ہے، تعویذ دینے کا نام، اپنی پیروں کو عورتوں کے دبوانے کا نام، اپنے سامنے قوالی کروانے کا نام، عورتوں کو نچانے کا نام، عورتوں کے جھرمٹ میں ناچنے کا نام، یہ سماج سیوا نہیں ہے، خدمت خلق نہیں ہے، یہ مسلک رضا نہیں ہے، یہ مخدوم سمنا کا مشن نہیں ہے۔ مخدوم سمنا کا مشن یہ ہے کہ جب جب ہمارے اہل سنت والجماعت پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی سنکٹ آئے، تو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انا ہزارے کی طرح لوک پال کا ویل پاس کلوا کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، وہ ویکتی پتنجلی والا جس کا پوری اس کی کمپنی گھوٹالے میں چل رہی ہے، میرے بھائیوں وہ اس پتنجلی والے کو جب دوڑا کے مارا تھا رام لیلا میدان میں، جب حکومت نے، پرشاسن نے، جب وہ وستر پہن کر کے لڑکیوں کے مہیلاؤں کے بھاگا تھا، تب اس کے کاندھے سے کانا ملا کر کے انا ہزارے کھڑا ہوا تھا، کہا تھا او حکومت، میں انا ہزارے ایک دیش کی سیوا کرنے والا ایک معمولی فوجی اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، آؤ ہندوستانیوں اب اس ہندوستان کی سرکار کو گرا دیتے ہیں جو سب سے پرانی سرکار ہے، جس کا جنم 1885 میں ہوا تھا، اس کو ہم گرا دیتے، اس نے گرا کے پھینک دیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اب ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی پیر ہیں ابل تو ایک نہیں ہو سکتے، اگر ایک ہو جائیں تو اتر پردیش کی حکومت کو نہیں گرا سکتے، اتر پردیش تو بہت دور کی بات ہے، ایک میرے بھائیوں ایک نگر پنچایت کی حکومت کو، اس کے ادھیکش کو تم نہیں گرا سکتے، ایک ایم پی ایم ایل اے کو کھڑا نہیں کر سکتے، نہ تمہیں دین سے کوئی تعلق تمہارا ہے نہ دیش سے کوئی تعلق ہے۔ وہ تو کہو گے وہ تو سیاسی کام ہے، سیاسی پارٹیوں کا کام ہے، ہمیں کاہے کو؟ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، سیاست کا میدان ہی اصل علماء کا ہے، امام کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سیاست داں ہو، جب بات آئے پارلیمنٹ میں بولنے کی تو پارلیمنٹ میں بھی بولے، جب بات آئے مسجد میں کھڑے ہو کر کے قوم کو خطاب کرنے کی تو اس پہ کھڑا ہو کر کے بولے اور کہے کہ لوگوں یہ جوا بازی چھوڑ دو، لیکن وہ گدی نشی اور اس نشی سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے جو یہ کہتا ہو 10 محرم الحرام کے آج 10 محرم الحرام میں اس دن کہتا ہو کہ تم تعزیہ مناؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ تعزیہ منانا یہ شریعت میں جائز ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ میرے بھائیوں جو زنا کے اڈوں کو شاعر اللہ بتاتا ہو، جو شراب نوشی کے اڈوں کو شاعر اللہ بتاتا ہو، تو میں اس سے کہتا ہوں برج خلیفہ کو بھی تو
بتا دے شاعر اللہ، سنی لون کو بھی بتا دے شاعر اللہ، میاں خلیفہ کو بھی بتا دے شاعر اللہ، کیونکہ وہ بھی تو زنا کرتی ہیں۔ جو میاں خلیفہ کام کرتی ہے وہی پر کام امام باڑوں پہ وہی کام ہوتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے حجرت محل، بیگم حجرت محل جہاں کی تھی، آپ آصف الدولہ یا جتنے بھی شیعوں کا مرکز جو ہے لکھنؤ میں جتنا مرکز ہے میرے بھائیو، وہاں پر جتنے بھی امام باڑے میں جتنی بھی مجلسیں سجتی ہیں، جتنے بھی محرم بازی ہوتی ہیں جسموں کو پھاڑنے والے، جہاں پر سب میرے بھائیو لڑکی اور لڑکی مل کر کے ریپ کرتے ہیں، آپس میں شیکس کرتے ہیں، بتاؤ۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب ہمارا صرف اتنا ہی ہے، تو ایک معمولی ویکتی، معمولی انسان نے ہندوستان کی حکومت کو دھراشائی کر دیا میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہندوستان کے ساری خانقاہیں اول تو ایک ہو ہی نہیں سکتے، مولوی ایک نہیں ہو سکتے، صرف اہل سنت کے ایک ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ تو صرف یہ گدی نشین عورت نشین سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے جو یہ کہتے ہوں، جو ایک زنا کے اڈے کو شاعر اللہ بتاتے ہوں، شراب نوشی کے اڈے کو شاعر اللہ بتاتے ہوں، اور محرم بازی کے ذریعے سے شراب نوشی عام کرواتے ہوں، جو عرس بازی کے ذریعے سے 17 ہزار کروڑ روپیہ عیاشی میں بہا دیتے ہو، ان سے یہ امید لگائی گے؟ اے قوم کے نوجوانوں، قوم کے یواؤں، یہ امید لگاؤ گے کہ وہ پارلیمنٹ میں کے سامنے جا کر کے یہ کہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معلموں کو، ہمارے مدرسوں کو کیوں مومن کی جگہ ذریعے سے مارا جا رہا ہے؟ یہ ان کی ہمت نہیں ہے، کیوں ان کو فرصت ہی نہیں ہے مرید و مریدن سے پید دوانے کی، ان کو کوئی ذرہ برابر فرصت نہیں۔ آج ہندوستان کا کوئی ایک ایسا مولوی نہیں جو سارے ہمارے ہندوستان کے مولوی جن کے 60,000 کروڑ روپیہ پلس کمپنی کے ذریعے سے برباد ہو گیا، اور یہ کہیں کہ پلس کمپنی کا پیسہ سارے غریبوں کا پیسہ ہے، وہ پیسہ ہم کو دو، اور وہ غریبوں کی بیٹیوں کی ڈولیاں جس سے اٹھیں گی، لیکن تم کیا کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ہمارے ہندوستان کا مولوی ایسا نہیں جو کھڑا ہو کر کے پارلیمنٹ میں بول سکے، نہیں بول سکتا، پارلیمنٹ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ پولیس آتی ہے تو بھاگتے ہیں کہ بھاگو 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 بھاگو، کرونا آ رہا ہے، کرونا آ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ یہ ہمارے ہندوستان کا مولوی، یہ اعظم گڑھ کے جتنے بھی مولوی ہیں سب ایک نمبر کے چگت، یہ کہتے ہیں کہ کرونا آ رہا ہے، حکومت کی بات مان لو۔ یہ کیا حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انا ہزارے کی طرح حکومت کو گرائیں گے؟ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ پرشاسن کی وجہ سے، بتاؤ بتاؤ اے ظالموں، اے اعظم گڑھ کے، اے اعظم گڑھ کے علماء، بتاؤ۔ دیکھو وہ دو علماء موجود ہیں، محدث مراد آبادی کے گلشن میں دونوں الو موجود ہیں میرے بھائیوں۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہندوستان ایک نمبر پہ پہنچ گیا، 10 محرم الحرام کو میں کہنا چاہتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پہ ہندوستان میں کرونا کے مسجدیں بند ہیں، مدرسے بند ہیں، خانقاہیں بند ہیں۔ ارے جہاں کے فیض کا دریا ہی تم نے بند کر دیا ہے تو بتاؤ کرونا کہاں سے بھاگے گا؟ میرے بھائیوں، جب شفا خانے کا دروازہ ہی تم نے بند کر دیا ہے تو تم کرونا کیسے بھاگے گا؟ ایک نمبر پہ پہنچ گئے۔ مگر ہاں، اگر مسجدیں کھلی ہوئی ہوتی، اذان لگتی، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان یہ ایک نمبر پہ نہیں بلکہ ہندوستان میں کرونا ہی نہیں آتا۔ ہندوستان میں کرونا لایا تھا شیطان، جس کو ٹرمپ کہتے ہیں، وہ کرونا آیا تھا اس کے ساتھ میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو شیطان ہوتا ہے، جب شیطان یعنی جب پرشاسن کا کسی بھی ملک میں، جب ظالم بادشاہ کا حکمراں کا کسی بھی ملک میں جب دورہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں بلائیں مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ ادھر دورہ ہو رہا تھا شیطان ٹرمپ کا میرے بھائیوں، اندھا گرو بیرا چیلے کا دورہ ہو رہا تھا تاج محل کا، دوسری طرف غریبوں کی ڈولیاں لٹ رہی تھی، غریبوں کی بستیاں جل رہی تھی دہلی میں میرے بھائیوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں شیطانی دورہ۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈالنے سے پہلے نمرود نے عیاشی کی محفلیں لگائی تھی، زناکاری کروائی تھی میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ادھر تاج محل کا نظارہ ہو رہا تھا، ادھر غریب کے پیٹ میں چھرا بھونکا جا رہا تھا میرے بھائیوں۔ اس گنجے نے ہوم منسٹری کو سنبھالنے والا اس گنجا وزیر خارجہ،
میرے بھائیوں اس نے اتنے مروائے میرے بھائیوں، غریبوں کو، بے سہاروں کو یتیم بنا دیا میرے بھائیوں۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو بیوہ ہو گئیں، کتنی مہیلائیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو گئیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، تو اب کیا ان اعظم گڑھ کے ان بکے ہوئے ٹٹی مسلمانوں سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے سامنے یہ بولیں، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کہیں کہ موب لنچنگ نہیں ہونا چاہیے؟ انا ہزارے کی طرح ہندوستان کی حکومت تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو ہندوستان کا جو صوبہ اتر پردیش ہے اس کی حکومت کو نہیں ہلا سکتے میرے بھائیوں۔ یہ کسی کے ایک بال کو بھی باںکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت سے کم ڈر لگتا ہے، ان کو اللہ سے کم ڈر لگتا ہے، بلکہ پرشاسن سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں سب ایک نمبر کے الو ہیں، ایک نمبر کے الو، جتنے بھی اعظم گڑھ کے مولوی، یہ محدث مراد آبادی گلشن میں رہنے والے الو، یہ سب ایک نمبر کے چور ڈکیت پھروٹ ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دادا دادی کے دونوں بیٹے ایک نمبر کے پھروٹ ہیں، غدار ہیں، مکار ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے مرید و مریدن کی تعداد بڑھانے سے۔ میرے بھائیوں کیا بولیں گے یہ؟ میرے بھائیوں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، وہ دیکھو ہمارے مرکز اہل سنت کے جتنے بھی مولوی ہیں کیا بولیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پیر شاسن کے، جب پیر شاسن کا لٹھ چلتا ہے میرے بھائیوں ان کا کرتا چلتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا بولیں گے جے؟ انا ہزارے نے، نام لیتا ہوں انا ہزارے، جس پہ ایک فلم بن رہی ہے میرے بھائیوں، وہ ایک معمولی فوجی انا ہزارے، اس کا دل صاف تھا، وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے، اگرچہ وہ غیروں کے سامنے جھکتا ہے، مندر میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم دل دیکھتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ جب پروردگار عالم نے جب اس کی حالت کو دیکھا، لوگوں نے جب اس کی حالت کو دیکھا، لوگ بہک گئے، ہندوستان کی حکومت کی سرکار کو گرا دیا انا ہزارے نے۔ میرے بھائیوں اگرچہ لوگ بہک سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں پروردگار عالم کی مدد تبھی آتی ہے جب تمہارا دل صاف ہو۔ انا ہزارے کا دل صاف تھا، لیکن لوگوں کا دل صاف نہیں۔ لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ انا ہزارے کو سامنے رکھ کر کے ہم ہندوستان کی حکومت کو گرا دیں، اور گرا دیا۔ مگر میرے بھائیوں جہاں پر پہلے 10% جہاں پر کرائم ہوتا تھا، آج 50% کرائم بڑھ گیا، 100% بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں سن 2014 سے پہلے ہمارے ہندوستان کی ارتھ ویوستھا بہت بہترین چل رہی تھی، جھومتی چل رہی تھی۔ آج وہی ارتھ ویوستھا رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں پر بے روزگاری، میرے بھائیوں جہاں پر 1 کروڑ لوگ بے روزگار تھے، آج 1 کروڑ نہیں، آج کم از کم ہندوستان میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اتر پردیش میں 10 لاکھ سے یوک زیادہ بے روزگار ہیں۔ سب بے روزگاری میرے بھائیوں CAA کے نام پہ مارا جا رہا ہے، NRC کے نام پہ مارا جا رہا ہے، گو ہتیا کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دلتوں کو مارا جا رہا ہے، اپنوں کو مارا جا رہا ہے، غیروں کو مارا جا رہا ہے، کوئی بھی سلامت نہیں۔ یہ رام راج نہیں، یہ جنگل راج بن گیا میرے بھائیوں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ تو بتاؤ ہمیں غیروں سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے ہندوستان میں یہ کیا بنا دیا؟ ہر برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، وہ میرا پاک وطن جس کو سنبھالنے کے لیے ہنستے ہنستے جھومتے جھومتے بھگت سنگھ نے، چندر شیکھر آزاد نے اپنے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے، کفایت احمد کافی نے اپنے جھومتے جھومتے، اشفاق اللہ نے، اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، وہ بسم اللہ خان نے اپنی گردن میں پٹا ڈال لیا تھا، صرف اس مادر وطن ہندوستان کے لیے۔ آج وہی ہندوستان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کرو کفن کو بیچو، دفن کو بیچو، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے جو پیر مکھ لوگ ہیں میرے بھائیوں، وہ اپنے بزرگان دین کے کفن کو بیچ دیا، دفن کو بیچ دیا، مزاروں کو بیچ دیا میرے بھائیوں، ہڈیوں کو بیچ دیا۔ ہر سال جس طریقے سے تاج محل کی 100 گنا سے زیادہ آمدنی ہو گئی، جتنے اس کا خرچہ نہیں آیا تھا میرے بھائیوں 400 سالوں میں، دوگنی نہیں 100 گنی
1000 گنی آمدنی ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ آج لال قلعہ کی جتنا خرچہ آیا تھا اس کی تعمیر میں، اس سے 100 گنا زیادہ اس سے کمائی ہو چکی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آج ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی مزار و مقبرے ہیں ان پہ 100 گنا نہیں 1000 گنا ان سے کمائی ہو چکی ہے۔ کتنی کمائی ہوتی ہے میرے بھائیوں، بتاؤ تو کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہ حکومت کی، ہندوستان کی کیندری حکومت کو گرائیں گے؟ ارے کیندری حکومت کو بہت دور کی بات ہے، راج کی حکومت کو نہیں گرا سکتے، راج کی حکومت کی بہت دور کی بات ہے، یہ ایک ایم ایل اے کو نہیں گرا سکتے میرے بھائیوں، کیونکہ ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں، ان کی جملوں میں کوئی اثر نہیں، ان کے حملوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس فراق میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے مریدین کی تعداد بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیوں ان کی آستھا کا کوئی وشواس نہیں، ان کی بھاوناؤں کا کوئی وشواس نہیں، ان کی وچار دھاراؤں کا کوئی وشواس نہیں۔ تب یہ دیکھو جب تم اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے گئے تو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھو اب تم موم لنچنگ کے ذریعے سے مارے جاؤ تو اب تمہیں کوئی بھی تم کو اللہ کی فکر نہیں، اللہ کے دین کی فکر نہیں، تو اللہ کو تمہاری فکر نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو، میرے دین کا تم پرچار کرو، تب میں تمہارا پرچار کروں گا۔ تو میرے بھائیوں میں نے یہی کہا تھا، میں نے آیت کریمہ جو پڑھی تھی وہ شروع میں یہی پڑھی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آج مخدوم سمنا کا چرچا کیا، آج صابر پاک کا چرچا کیا، آج ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ آج تم کہے کو جلتے ہو کہ ان کی مریدین کی تعداد بڑھ رہی ہے، بھکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کے ماننے کا ہی تو نام مسلک رضا ہے۔